تقلید ہوتی ہے اختلافی مسائل میں. کچھ مسائل قرآن و سنت نے بیان کر دیے بہت وضاحت کے ساتھ, ان میں کسی کی تقلید نہیں ہے. 5 نمازیں فرض ہیں, رمضان کے روزے ہیں, روزوں کے اوقات ہیں, اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں. تقلید ہوتی ہے ان مسائل میں جہاں حدیثیں دونوں طرف ہیں, یا ایک طرف قرآن ہوگا ایک طرف حدیث ہوگی. تو مجتہدین کا اختلاف بھی انہی مسائل میں ہوا ہے. اب چونکہ دونوں طرف حدیثیں ہیں, دونوں طرف دلائل ہیں, تو اس میں اب یہاں غور کرنے کی بات ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجتہدین کا اختلاف صرف اسی دائرے میں ہے جہاں حدیثیں دونوں طرف ہیں, جہاں دونوں طرف دلائل ملتے ہیں. ارے بھائی اختلاف, آپ اسباب اختلاف کو لگتا ہے آپ نے پڑھا نہیں, آپ مفتی ہیں, پتہ نہیں کہ اتنی بے تکی بات کیسے کریں. اسباب اختلاف میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ مجتہد کو حدیث نہیں پہنچی, مجتہد کو نص نہیں پہنچی, یا پہنچی لیکن اس کا فہم, صحیح فہم تک نہیں پہنچ پایا. تو یہ بھی ایک جو ہے سبب اختلاف ہے. سبب اختلاف ہمیشہ نہیں کہ دو طرف دلیلیں ہیں, تعارض ہے. اسباب اختلاف میں سے ایک سبب ایک اختلاف کی وجہ ہے کہ نص نہیں پہنچے. میں اس کی مثال دے دوں, وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت شام سفر کے لیے جا رہے تھے. راستے میں پتہ چلا وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوٹ کے جائیں گے واپس مدینہ, بعض صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم تقدیر پر ہمارا ایمان, ہم آگے جائیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فائنلی فیصلہ کیا کہ ہم پیچھے جائیں گے. تو اس پر جو ہے صحابی نے اعتراض بھی کیا. ایک صحابی نے کہا کہ تفر من قدر اللہ, یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اے عمر آپ اللہ کی تقدیر, اختلاف کتنا شدید ہو رہا دیکھیے کہ ایک صحابی نکیر کر رہے ہیں خلیفہ پہ کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی, آپ اتنے سمجھدار ہو کے یہ بات کہتے ہیں. نام نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم اللہ کی ایک تقدیر سے نکل کر دوسری تقدیر میں جا رہے ہیں. ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے مقدر ہی ہے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو اس قافلے میں شامل ہے, وہ کہیں گئے ہوئے تھے, وہ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا سا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اندی فی ھذا علما, ارے بھائی اس کے بارے میں تو میرے پاس حدیث رسول موجود ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث سنا دیا اور کہا سمیعت, تو میں نے اللہ کے رسول فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اذا سمیعتم بہ بارض, اگر تم کسی زمین کے بارے میں سنو, کسی جگہ کے بارے میں کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے, فلا تقدموا علیہ, وہاں مت جاؤ. اور وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهَا, اگر تم وہاں پہ ہو, فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ, وہاں سے بھاگو مت, نکلو مت. یہ حدیث سننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا, میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر رسول کی حدیث مل گئی. سارے صحابہ خاموش ہو گئے, اختلاف ختم ہو گیا. یہ صحابہ کا منہج ہے. تو اختلاف کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ نص سے صریح ہے, یعنی حدیثوں کا کوئی تعارض نہیں ہے. یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو حدیث پیش کی ہے اس کے مخالف نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے, یک طرفہ حدیث ہے, کوئی تعارض نہیں ہے, یک طرفہ حدیث ہے. لیکن وہ حدیث صحابہ کی ایک جماعت کو نہیں مل رہی ہے, صحابہ اختلاف کر رہے ہیں, اختلاف ہو رہا ہے, لیکن نص سے صریح آئی, اختلاف ختم. تو ایسے امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے بھی کچھ باتیں ایسے کہہ دی ہیں کہ یک طرفہ دلائل ہیں, الگ الگ دلائل نہیں, دلائل یک طرفہ ہیں. یک طرفہ دلائل ہونے کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے فتاوی کیوں دیے؟ کیونکہ حدیث ان کو نص نہیں پہنچی, ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی. تو اب اس معاملے میں اختلاف ختم کر دینا چاہیے. اس لیے حدیث نہیں پہنچنے کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے بھائی, اور یہ تو محدثین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ حدیث تو پہنچی متن, لیکن اس کی صحیح سند نہیں مل سکی. جس سند سے ان تک حدیث پہنچی اس سند کی بنیاد پر ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں تھی. جیسے بہت سارے یہ محدثین کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک حدیث ایک محدث کے نزدیک پہنچی لیکن اس کو صحیح سند نہیں مل سکی, اور تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اچھا, امام ابو حنیفہ کے ساتھ تو یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے نا کہ حدیث پہنچی لیکن ان کے بعض اصولوں سے ٹکرا رہی تھی, اس وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا. جیسے ابھی خیار مجلس والی اس میں بات آئی کہ ان تک کے حدیث پہنچی, اس میں یہ بھی معاملہ نہیں تھا کہ حدیث نہیں پہنچی, پر ان کا اپنا ایک اصول تھا, ان کے اصول سے ٹکرا رہی تھی. ان کا جو ایک قیاس تھا ان کے قیاس سے ٹکرا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی کشتی پر بیٹھے اور اس کو, تو پھر وہ کیسے وہ جو ہے نا وہ الگ ہوگا. تو بہت سارے معاملات میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے ساتھ کہ امام حنیفہ تک حدیث پہنچی ہو اور ان کے کسی اصول سے ٹکرانے کی وجہ سے انہوں نے قبول نہ کی ہو. اور بھی اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. اور یعنی اجماعی مسائل کے علاوہ جو اختلافی مسائل اجتہادی مسائل میں اگر اختلاف ہوا بھی ہے, مان لیجیے کہ وہ دونوں طرف دلیلیں, پر دونوں طرف دلیلیں ایسی نہیں ہو سکتی کہ دونوں ہی ایک سا درجے کی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 شریعتیں نہیں نازل کی ہیں. تو دلیلوں میں سے ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کنفیوژن رکھ دیا ہے کہ آپ دلیلوں کی بنیاد پر فیصلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے اجماعی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، جن مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے کیا ان مسائل میں اب شریعت نے تحقیق کے دروازے ایسے بند کر دیے ہیں کہ دونوں طرف سے دلیلوں کا تجزیہ کر کے راج مسئلہ نہیں معلوم کیا جا سکتا ہے؟ دلیلیں کیوں دی جاتی ہیں؟ دلیلیں اسی لیے تو دی جاتی ہے نا تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سا مسلک صحیح کون سا غلط ہے۔ آخر جب حناف اپنے مسائل میں جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہاں پر دلائل کی بنیاد پر اپنے امام کا مسلک تو صحیح ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں نا، پورا زور لگا دیتے ہیں کہ ہمارے امام کا ہی مسلک صحیح ہے۔ تو اگر اپنے امام کا مسلک صحیح ثابت کرنے کے لیے اتنی تحقیق کی جا سکتی ہے تو راجح مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تحقیق کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ راجح مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بھی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ تو جہاں پر اختلاف ہو گیا ہے چلیے اجماعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس مسئلے میں دلیل کی بنیاد پر راجح مسئلہ معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ راجح مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جہاں اجماعی مسائل ہے وہاں اختلاف ہی نہیں تو مسئلہ ہی نہیں، اور جہاں اختلاف ہے وہاں دونوں طرف کی دلیلیں دیکھ کر کے راجح مسلک پر عمل کیا جائے، نہ یہ کیے طے کر لیا جائے کہ نہیں ہم ایک ہی امام کی تقلید کریں گے۔ جی جی ہاں، آگے بات ہے۔ آگے بڑھیں۔ ایک رائے ہو نہیں سکتی، جیسے بنو قریظہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ بھائی یہ لوگ نا بہت اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اس کا پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں، بار بار اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ چلے یہاں بھی مختصرا ہم تبصرہ کریں گے، ورنہ اس پر بات تو بہت لمبی، کسی اسٹریم میں جا کے دیکھ لیجئے، میں نے بڑی مفصل وضاحت کی اس پر۔ تم جاؤ اور جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی۔ صحابہ بنو قریظہ جانے لگے، راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے نماز نہیں پڑھنی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عصر کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب دلائل میں تعارض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بعض صحابہ نے کہا بھائی ہم نے تو نبی کی حدیث کو دیکھنا ہے کہ نبی نے تو ہمیں کہا ہے کہ نہیں پڑھنی۔ دوسرے صحابہ نے کہا بھائی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، نبی کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے نا کہ ان کو پتا ہو کہ آپ نماز قضا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مقام پہ پہنچ کے، تو ان کا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے، قرآن کی آیت کی وجہ سے حدیث میں تعویل کر رہے ہیں۔ تو جن کا خیال یہ تھا کہ پڑھنی ہے انہوں نے پڑھ لی، جن کا خیال یہ تھا نہیں پڑھنی انہوں نے نہیں پڑھی، دونوں حدیث کو فالو کر رہے ہیں، لیکن حدیثوں کی تشریح دونوں کی نظر میں الگ الگ ہے۔ تو نبی نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی۔ تو چاروں اماموں میں جو اختلاف ہوا ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ملامت نہیں کی۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری صراحت کے ساتھ یہ حکم بتا دیا کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، کہ اگر دو مجتہد اجتہاد کرتے ہیں اور یا فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے تو 2 اجر ہے، اور اگر اجتہاد میں خطا ہوتی ہے تو بھی 1 اجر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکیر کریں گے بھائی؟ ہاں، نکیر تب ہوگی جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی تقلید شروع ہو جائے۔ اگر 2 اہل علم نے کسی مسئلے میں اجتہاد کیا ہے، اجتہاد ہوا، عمل ہوا، معاملہ ختم ہو گیا، اب اس میں نکیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد آنے والی نسلیں اگر ان دونوں میں سے کسی کی تقلید شروع کر دیں گی، کسی نے جو کہا اس کو مان لیں گے، ہاں کہ ہمیں صرف ایک گروہ کو لے کے چلنا ہے، تب وہاں پہ نکیر کی بات آئے گی۔ تو یہاں تو معاملہ ایسا نہیں ہوا نا کہ ان صحابہ نے جو اختلاف کیا، اختلاف ختم ہو گیا اور ان میں سے کسی ایک کی تقلید شروع ہو گئی، اسی کو لوگوں نے ماننا شروع کر دیا۔ یہ سب تو نہیں کہا گیا، یہ سب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب تو نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو اس کی نکیر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کسی بھی معاملے میں یا نوازل کے مسئلے میں 2 مجتہدین نے اختلاف کر دیا، ٹھیک ہے، جس نے صحیح فیصلہ کیا اس کے لیے بھی ثواب ہے، جس نے غلط کیا اس کے لیے ثواب ہے، لیکن بعد میں آپ تقلید شروع کر لو، ایک کو لے کے پورا مذہب بنا لو، تو یہ چیز تو درست نہیں ہے۔ تو صحابہ کے دور میں ایسا تو نہیں ہوا نا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی تقلید شروع ہو گئی، اس لیے یہ آپ کے لیے تقلید کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس سے واضح واقعہ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو آپ کو دکھ رہا ہے، وہ صحابہ وہ واقعہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایک اللہ کے رسول نے ایک جماعت بھیجی تو ان کے امیر نے کہا کہ آگ میں کود جاؤ، تو صحابہ کرام نے نہیں مانے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی قرآن و حدیث کے خلاف اگر تم چلے جاتے، ان کی بات مان لیتے تو تم جو ہے آگ ہی میں رہتے۔ تو وہ حدیث آپ کو نظر نہیں آ رہی جہاں اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی بات ماننے سے منع فرمایا؟ وہاں تو بھئی وہ تو امیر تھے، حاکم تھے، لیکن نہیں اطاعت کی گئی نا۔ جب انہوں نے سمجھا کہ قرآن حدیث کے خلاف بات کی جا رہی تو اللہ کے رسول نے اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ یقیناً یہ بات صحیح ہے۔ تو ساری باتیں آپ دیکھنی چاہیے۔ تو یہاں پہ کوئی تقلیدی مذہب نہیں بنا کہ اس کو رد کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ان مسائل میں اختلاف ہوئے جہاں دلائل دونوں طرف تھی، تو ایک نے ایک حدیث کو لیا، دوسرے میں تعویل کی، دوسرے نے دوسری کو لیا، ایسے پہلے بھی میں تو مسائل ہوئے ہیں نا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میں سے ایک کو صحیح قرار دیا ہے، یا اگر دونوں کا مسئلہ غلط تھا تو دونوں کو غلط قرار دیا ہے۔ جیسے حضرت عمر حضرت کس کے ساتھ، حضرت انس کے ساتھ غالباً نا ایک سفر پر تھے، تو دونوں کو جو ہے جنابت لاحق ہو گئی، نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو حضرت عمر نے تو حضرت عمار تھے، حضرت عمار اور حضرت عمر،
تو حضرت عمر کو جب تک پانی نہیں ملا وہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور حضرت عمار نے جو ہے وہ زمین پر لوٹ پوٹ گئے جیسے جانور لوٹتا پوٹتا ہے، اور نماز پڑھ لی۔ تب یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا، تو اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ دونوں صحیح ہیں، اللہ، کیونکہ وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ایک نص کی مخالفت ہو رہی تھی دونوں کی طرف سے، تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم تیمم کر لیتے، ہاتھ پہ مار کر کے، مٹی ہاتھ پہ مار کر کے ہاتھ پہ رگڑ لیتے، چہرے پہ رگڑ لیتے۔ تو ہمیشہ تھوڑی ایسا ہوا ہے کہ کوئی دو صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دونوں کی تصحیح کی ہو۔ اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا انکار کر دیا، کیونکہ دونوں کا مسئلہ اللہ کے نبی قرآن کی جو آیت تھی اس کے خلاف تھا۔ تو اس میں اچھا ایک بات اور ہے کہ اگر ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اختلافی مسائل میں دوسرے طرف کا قول بھی صحیح قرار دینا ہے، تو پھر یہ 3 طلاق کے مسئلے میں کیوں اتنی شدت اختیار کرتے ہیں؟ یہ بول دینا کہ بھائی اہل حدیث اپنے مسلک میں صحیح، ان کے پاس دلائل ہیں جو ان کا فتویٰ صحیح ہے۔ جب ان کے امام پر اختلاف کی بات آتی ہے تو اپنے امام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پوری ایڑی چیوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اس میں پھر وہ بنو قریظہ والا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں کہ بولے کہ بھائی ہاں یہ بھی مسلک صحیح ہے، یہ بھی مسلک صحیح ہے؟ وہاں تو اپنے امام کا مسلک ثابت کرنے کے لیے چاہے حدیث کو بھی رد کرنا پڑے تو حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں، اور پھر بنو قریظہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ عجیب ہی رویہ ہے یہ بالکل۔ جی آگے بڑھائیں۔ آگے تو ان چاروں اماموں کا کوئی بھی ایسا قول جس کے فتویٰ دیا جاتا ہے، فتویٰ ان مذاہب میں، ان مسلکوں میں، ان میں کوئی بھی ایسا قول نہیں ہے جس قول پر کسی کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہو ہی نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ غلط بولتا ہے، وہ کم علمی کی بیس پہ ایسی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان مسائل سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے؟ ارے بھائی، جو بہت سارے ان کے مسائل ہیں جن پہ سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہے بین سجدتین کہتے ہیں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، کون سی دلیل ہے بھائی؟ آپ کے پاس کون دلیل؟ ایک طرفہ ہے، بین سجدتین دعائیں پڑھنے کی دلیلیں ہیں، لیکن یہ اس میں جھٹ پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی ان کے پاس کوئی جو ہے دلیل نہیں ہے۔ میں کی جاتی ہے اور اختلافی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے نا کہ دلیل ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دلیل آپ کے موقف کی تائید کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، وہ بھی تو مسئلہ ہے۔ مطلب بہت سارے مسائل میں دلیل تو قادیانی بھی اپنے مسلک کے لیے دیتا ہے، اسی لیے شیعہ بھی اپنے مسلک کے لیے دیتا ہے۔ دلیل دینا تھوڑی کافی تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ دلیل ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جو دلیل دی جا رہی ہے اس سے ان کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ثابت ہو رہا ہے۔ دلیل ہے اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی، آپ کیونکہ آپ کے پاس ایک دلیل ہے تو آپ اپنے مسلک پر چلو۔ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس دلیل سے یا جو طریقہ استدلال ہے اس سے آپ کا مسلک صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ثابت ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایک عالم نے تقلید کی جو تعریف کی مجھے بہت پسند ہے، وہ میں اصل میں وہ ٹکڑا میں نے کئی علماء کی، تقلیدی علماء ہی کی تعریفیں اکٹھا کر کے ایک الگ تعریف بنائی تقلید کی، جس پر ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ من غیر حجت ملزمہ، قبول قول غیر من غیر، عام طور سے لوگ کہتے ہیں من غیر حجہ، بغیر دلیل کسی کی بات ماننا، تو انہوں نے ایک لفظ اور بڑھایا ہے من غیر حجت ملزمہ، بغیر قطعی دلیل کے، یعنی جو آپ کو مسکت کر دے، آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو، ورنہ یہ دلیل عام استدلال اس طرح کی دلیل کے ساتھ بھی اگر کسی کی بات مانیں گے تو بھی تقلید ہے۔ یعنی اس طرح کی دلیل جو بدعتی بھی تو دلیلیں دیتا ہے، بدعتی کیا دلیل نہیں دیتا ہے؟ کیا بریلویوں کے پاس علم غیب سے لے کر کے قبر پرستی تک ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی ہے؟ دلیل تو سبھی لوگ دیتے ہیں، اس کی کون سی بات ہوتی ہے کہ دلیل سب کے پاس ہوتی ہے؟ یہ علی مرزا کے جو فالوور ہے نا وہ بھی اسی گمراہی میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی مرزا نے دلیل دیا حجت من غیر حجت ملزمہ، ایسی دلیل نہیں دیا جو آپ کو چپ کر دے، جو مسکت ہو، جو اپنے آپ میں بالکل واضح ہو۔ جی آگے بڑھائیں۔ کوئی زور سے آمین، کوئی آہستہ آمین، مجال ہے کوئی کسی کو چھیڑے۔ بھائی یہ کون ہے؟ بھائی یہ شافعی ہیں، امام شافعی کے فالوورز ہیں۔ چلو بھی ٹھیک ہے یار، یہ بھی میں تو شافعی میں رہا ہوں 20-25 سال، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی شافعی کو کہا کہ تم نے زور سے آمین کیوں کہی اور تم نے رفع الیدین کیوں کیا، اور کبھی انہوں نے کہہ رہے ہیں مجال ہی کسی نے چھڑا، تلواریں اٹھائی بھول گئے۔ یہ تو بھائی وقت آتا ہے اچھے کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، ورنہ ایک دور تھا انہی مقلدین نے میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائی ہے اور کہتے ہیں کہ مجال ہی کسی نے آمین پہ چھڑا رہے۔ ان لوگوں نے رفع الیدین کرنے والے کے ہاتھ توڑے ہیں، ان لوگوں نے، ابھی اس وقت میں نے اکٹھا نہیں کیا سارے حوالے، لیکن ایسی تاریخ میں موجود ہے بات۔ کسی اہل حدیث کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ اس نے رفع الیدین نہ کرنے پر کسی کو مارا ہو، کسی بھی اہل حدیث کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ آمین نہ کہنے پر کسی کو تنگ کیا ہو، پریشان کیا ہو، نہیں بتا سکتے۔ لیکن ان حنفیوں نے آمین کہنے پر مارا ہے، ان حنفیوں نے رفع الیدین کرنے پر مارا ہے، ان حنفیوں نے اہل حدیثوں کو مسجد سے نکالا ہے، بہت کچھ انہوں نے جو ہے آتنک کیا ہے۔ اور بعض مطلب میں تو نام لے سکتا ہوں نا، گلبرگہ کی مسجد میں کچھ اہل حدیث گئے نماز پڑھنے کے لیے، ان لوگوں نے بہت سختی کیا، بعد میں اہل حدیثوں نے جو آ کے جو ریئیکشن دیا ہے وہ پوری دنیا کبھی نہیں بھول پائے گی اس کو۔ تو ایسے بہت ساری ان کی مثالیں ہیں کہ یہ لوگوں نے
تنگ کیا ہے, یعنی بلا وجہ پریشان کیا ہے. تو یہ کہنا کہ ہم نے کہیں ارے سعودی عرب میں نہیں دیکھا, وہاں تمہاری چلے گی کیا بھائی, لیکن جہاں تم پاور میں ہوتے ہو, اسے میں کہتا نا کہ یہ لوگ جب کمزور رہتے ہیں, یہ دیوبندی حضرات جہاں کمزور رہتے ہیں وہاں اہل حدیثوں کے پاؤں میں گرے رہتے ہیں, اور جہاں یہ طاقت میں آتے ہیں یاجوج ماجوج بن جاتے ہیں, بالکل یاجوج ماجوج بن جاتے ہیں لوگ. اہل حدیثوں کو بالکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بالکل بہت زیادہ سارا کینہ کپٹ حسد سب کچھ ان کے یہاں ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جائے گا جہاں یہ پاور میں رہیں گے. اہل حدیث کی مسجد نہیں بننے دیتے یہ لوگ, اتنے زیادہ متعصب ہیں لوگ. آگے بڑھتے ہیں. ہم پہ طنز کیا ہو کہ تم نے رحمۃ اللہ کیوں نہیں کیا اور آہستہ آمین کیوں کہا. یہ صدیوں سے امت اسی طرح چلی آ رہی ہے. اب جا کے یہ مسئلے بعض اسکالرز نے کھڑے کیے ہیں ان فروعی اختلافی مسائل میں بہت. اچھا آپ دیکھو کتنی مطلب یہ مفتی صاحب کتنی واضح حقیقت کا انکار کریں صدیوں سے. ارے بھائی ایک بہت بڑا عرصہ گزرا, آپ سعودی عرب کی بات کرتے ہو, وہیں پہ بلکہ حرم میں 4 مصلے تھے. حنفی کو گوارا نہیں تھا کہ شافعی کے پیچھے نماز پڑھتا, شافعی کو گوارا نہیں تھا کہ وہ حنفی کے پیچھے نماز پڑھتا. یہ چاروں نے الگ الگ مصلے وہاں پہ جو ہے بنا کے رکھے تھے. وہ تو سعودی حکومت نے ان کو توڑ تاڑ کے پھینکا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن ان تقلیدیوں نے تو وہاں بٹوارا کر کے رکھا تھا. اور آج بڑی محبت کی باتیں کرتے ہو. ہاں یہ سعودی حکومت جنہوں نے کتاب و سنت کو مقدم کیا, یعنی تقلید پر اس کو مقدم کیا کتاب و سنت پہ, تب یہ گند ختم ہوئی وہاں پہ, تب یہ مسئلے وہاں پہ ختم ہوئے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ بڑا پیار محبت ہے. یہی پیار محبت ہے کہ 4 مسئلے قائم کر دیے تھے مسجد حرم میں, کسی کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں تھا. آگے شدت اختیار کی ہے کیونکہ دوسرے کی دلیل کا علم نہیں تھا, اور اٹھا کے نا وہ چیلنج بازیاں اور یہ ایسے اور یہ بندے مقلد. تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں امت کی خیر خواہی کا کام نہیں ہے. امت کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ جو فقہ صدیوں سے مرتب ہو کے چلا رہا ہے, اسلامی عدالتیں اس پہ چلی ہیں. ترکوں کی خلافت چلی, بنو عباس کی خلافت چلی, بنو امیہ میں زیادہ تر حنفی علماء تھے اور بہت سے شوافی بھی تھے. تو جب سے یہ فقہ مرتب ہوا ہے نا, اس کے بعد سے پھر انہی فقہ ہی پر حکومتیں چلی ہیں تاکہ عوام ایک قانون کی اور ضابطے کی پابند رہے, اور اسلامی عدالتوں کے ججز بھی اس کے پابند رہے. ورنہ جج کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس جج کا قرآن حدیث الگ ہوگا, اس کا الگ ہوگا, اس کا الگ. بھائی حکومتوں نے کیا فیصلہ کیا ہے, سرکاری ججوں نے کیا فیصلہ کیا ہے, یہ ایک طرف ہے, لیکن امت اور علماء ہر دور میں, اہل حدیث علماء ہر دور میں موجود رہے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو ہی اپنایا ہے اور قرآن حدیث اور سلف کے مطابق ہی فتویٰ کیا ہے. وہ چاہے کوئی جج ہو, چاہے وہ امیر المومنین ہو, چاہے وہ خلیفہ ہو, اس کی بات کو بھی خاطر میں نہیں لایا ہے اگر انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کی ہے. جہاں چل جانے والی بات ہے, کوئی اجتہادی مسئلہ ہے, کوئی قانون بنا دیا, الگ چیز ہے, خروج نہیں کیا الگ چیز ہے, لیکن پوری قوت کے ساتھ, پوری جرات کے ساتھ انہوں نے فقہی مسائل میں اختلاف کیا ہے. اچھا, اور یہ کہ حنفی مسلک میں اختلاف نہیں ہے کیا, یہ تو بار بار تک ہم لوگ یہ بات بھی بار بار ہم لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے, کیونکہ حنفی مسلک میں آپ کو تقریباً ہر مسئلے میں الگ الگ ائمہ کے قول ملیں گے کہ اس مسئلے میں ابو حنیفہ کا یہ قول ہے تو محمد بن حسن شیبانی اس کے خلاف گئے, تو کسی میں امام ابو یوسف اس کے خلاف چلے گئے, تو کسی میں امام ظفر اس کے خلاف چلے گئے. تو آپ اگر ایسا بندھا ٹکا قانون سوچ رہے ہیں کہ جس میں کسی دوسری رائے کی گنجائش ہی نہ ہو, تو یہ تو ہم مسلک کے اندر بھی موجود نہیں ہے. مسلک کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں, بلکہ بیشتر مسائل ایسے ہیں جس میں آپس میں ائمہ نے, حنفی علماء نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا ہے. چلائیں آگے بڑھتے ہیں. ہوگا, اس کا الگ ہوگا, وہ 3 طلاق کوئی کہہ رہا ہوگا, وہ 3 کو 3 کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا. تو یہ میرے بھائی ایک ارتداد پہ پھیلے گا, اس سے اور کچھ بھی حاصل. یہ کہہ رہے ہیں طلاق کا مسئلہ لاسٹ میں لے آئے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہوگا, کوئی یہ کہہ رہا ہوگا. ہاں تو طلاق کے مسئلے میں بھائی آج کیا مسئلہ ہو گیا, آج تو بھائی حنفی حضرات بھی اہل حدیث والا فتویٰ دینے کے لیے مجبور ہیں. بہت سارے لوگ جہاں جو ہے 3 طلاق 3 ہو جائے گی, آج یہ فتویٰ چل نہیں پا رہا ہے, ان کا عوام قبول نہیں کر پا رہی ہے, ان کے منہ پہ مار رہی ہے, تب بیچارے کسی حد تک اس کو ماننے کے لیے تیار ہوئی ہیں. اہل حدیث کا فتویٰ, ان میں بہت سارے علماء ہیں, آج ایک سے نکل کے آ رہے ہیں نا حنفی علماء, جو اس کو تائید کر رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت صحیح کہا کہ آج جن تقلیدیوں نے, جن حکومتوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے, یہ تسلیم حدیث پر عمل کرنے کے جذبے سے نہیں کیا ہے, وہ عوام نے جوتے مارے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے, یعنی مصلحت کے لیے کیا ہے, اتباع کے جذبے سے نہیں کیا ہے ان لوگوں نے. اچھا لاسٹ میں بات ختم کروں گا, لاسٹ میں وہ ایک حنفی عالم کا قول دکھا دوں کہ انہوں نے کہا ہے, یہ وہی ہے جو عقیدہ العقیدۃ الطحاویہ کے جو شارح ہیں نا, ان کا بڑا پیارا قول ہے. ان کی کتاب ہے الاتباع لابن ابی العز. یہ وہی ہیں جو العقیدۃ الطحاویہ کے شارح ہیں, جن کے بارے میں یہ زاہد کوثری کہتا ہے کہ نہیں, یہ حنفیوں کی کتاب نہیں ہے. العقیدہ الطحاویہ میں
کچھ چیزوں سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن عام طور سے اس کتاب کے اندر جو عقائد ذکر ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں، وہ سلف کے عقیدے کی نمائندگی کرتی ہے کتاب، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کی بھی نمائندگی کرتی ہے. لیکن اس بد نصیب نے کہا نہیں وہ کسی حنفی نے اس کتاب پہ کوئی کام نہیں کیا، یہ حنفیوں کی کتاب نہیں ہے وہ بیچارہ، کیونکہ اس وقت جو ان کے جو عقیدے ہیں حنفیوں کے، انہوں نے چھوڑ دیا اپنے اسلاف کو. بہرحال ان کی جو کتاب ہے نا، اس میں یہ لکھتے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں کہ کہاں گیا، ایک منٹ، یہ ہے صفحہ نمبر 30 پہ کہتے ہیں کہ قد انحرف فی شان ابی حنیفہ طائفتان فطائفۃ قد غلبت فی تقلیدہ فلم تترک لہ قولا وانزلوہ منزلۃ الرسول. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کرنے کو ماننے والوں میں، یا امام حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے 2 لوگ انتہا کو پہنچ گئے. تو ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہیں، کون؟ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایسے ہیں کہ ان کی تقلید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کا قول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وَأَنزَلُوهُ مَنزِلَةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ کے رسول کی جگہ پر رکھ دیا ہے. یہ بھی حنفی عالم ہے، اب بہت بڑے عالم ہیں، یہ مفتی صاحب جیسے ہزاروں لوگ مل کے بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ان کو جو ہے تقلید نہیں ہوتی ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رسول کی جگہ پر رکھ دیا ہے. یہ ایک گھر کی گواہی ہے، آپ کے گھر کی حنفی عالم کہہ رہے. اور کہتے ہیں کہ وَإِنْ أُرِيدَ عَلَيْهِمْ نَصٌّ مُخَالِفٌ، اگر ان کے سامنے کوئی نص پیش کی جاتی ہے جو امام صاحب کے قول کے خلاف ہو، کوئی جب نص پیش کی جاتی ہے تَأَوَّلُوهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں، اس کی وہ تعویل کر دیتے ہیں، یعنی اس کو مانتے نہیں، ادھر ادھر کا بہانہ وانہ کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں. تو یہ صفائی پیش کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، یہ غلط ہے. یہ متاخرین کر رہے ہیں. شروع کے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب تھے، جو ان کے ڈائریکٹ جو شاگرد تھے، ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے جیسا بعد کے لوگوں نے کیا ہے. انہوں نے خود لکھا ہے. لیکن بعد کے لوگوں نے اتنا تعصب کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے پورا ایک مسلک، ایک مذہب بنا لیا. تو یہ کہنا کہ نہیں جو ہے قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، بھئی اس حد تک ہوئی ہے کہ حنفی عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی جگہ پہ رکھ دیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود حنفی عالم کہہ رہا ہے. تو اس سے انکار کرنا یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑا تعصب ہے کہ آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.